دنیا کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں تو کم از کم ماضی کو بھی دیکھنا پڑے گا، دنیا کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ میرے دوستو، یہ نعرہ مسلمان کا نہیں ہے، یہ تمام کفار کا نعرہ ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اس نعرے کے خلاف ہر دور میں اس کے خلاف دعوتیں دی ہیں۔ بتایا کہ نہیں، جس کا اللہ سے تعلق ہوگا، جس کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، دین کے مطابق ہوگی، اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ہماری تربیت کے لیے قرآن مجید میں بہت سارے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے وہ اکثریت میں تھے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن قرآن نے ہمیں بتلایا ہے، خبر دی ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، دین اپنی زندگی میں نہیں لائے، اللہ سے تعلق نہیں بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی۔ صرف اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کی دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی برباد۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے میرے دوست۔ قوم عاد جنہیں اپنی طاقت پر غرور تھا، نشہ تھا، من اشد منا قوہ، بڑے بڑے درختوں کو کھینچ لیتے تھے جیسے جھاڑیوں کو زمین سے نکال لیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے قداور لوگ، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت پیش کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا الہ ہے، اس سے اپنا رشتہ جوڑو، اس کو پہچانو، اس سے تعلق بناؤ۔ وَإِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن قوم کے اندر ایک نشہ تھا۔ میرے دوستو، ہر دور کے لوگوں میں کوئی نہ کوئی نشہ ہوتا ہے جو اس کے دماغ کو خراب کرتا ہے۔ وہ اہل ایمان کے وہ مقابلے پر آتے ہیں اس نشے کی بنیاد پر۔ تو اللہ نے دکھایا کہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ۔ اللہ، 7 راتیں اور 8 دن اللہ نے اپنے خزانوں میں سے ایک ہوا، بالکل ایک ذرے کے برابر ہوا آئی، جس نے اس قوم کو ایسا، ان کو اٹھا کر ایسے پھینکتے تھے جیسے کہ گیند کو آدمی اٹھا کر زمین پر پھینکتا ہے، اور ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے بڑے بڑے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو دکھایا، اور اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کامیاب کیا، ان کے ماننے والوں کو کامیاب۔ یہ قرآن مجید کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ ہمیں پہلی قوموں کو قصے کہانیاں سنائی جا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری عبرت کی باتیں ہیں۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے کہ دنیا میں جائیں گی، یہ سارے حالات سے ہمیں گزرنا پڑے گا، آوازیں آئیں گی، نعرے سنیں گے، کہیں مال کا نعرہ۔ قوم شعیب کو اپنی تجارت پر بڑا ناز تھا، بڑے اعلیٰ درجے کے تاجر تھے، لیتے کسی اور پیمانے سے تھے، دیتے کسی اور پیمانے سے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا ان کو، دیکھو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہارا الہ ہے، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور جو تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ میں سکھاتا ہوں ایسے تم زندگی گزارو۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟
نشہ، مستی. اے قوم لولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. اے شعیب اگر تیری قوم قبیلہ نہ ہوتا جو تیرے پیچھے کھڑا ہوا ہے ہم تجھے پتھر مار مار کے ختم کرتے. لصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل ما نشاء فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب تو کیا کہتا ہے؟ ہم ہر طرف سے اپنی نگاہیں ہٹا لیں، ہر طرف سے ہم اپنا تعلق توڑ کر ایک اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں اور اپنی مرضی جس طریقے سے ہم نظام چلا رہے ہیں چھوڑ کر کسی بات مان لیں، جس طرح تو کہتے ہیں اس طرح کریں. پھر اللہ نے قرآن مجید میں دکھایا کہ اللہ نے ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. تو اس طرح سارے انبیاء علیہ السلام تقریباً 25 نبیوں کے اللہ نے واقعات بیان فرمائے اور ایک اصول دیا ہے ہر دور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ لوگوں، انسانوں دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں اپنے اللہ سے تعلق بنانا پڑے. اللہ کی ذات کا یقین دل میں لانا پڑے گا اور ہر طرف سے اللہ کے غیر سے اپنا تعلق توڑ کے سارے معاملات میں تمہیں اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا. وہ اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے. اتبع اسبن خلق السماوات بغیر عمد ترونها. فرمایا تم دیکھتے ہو کہ بغیر ستون کے اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا ہے. کوئی ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. بتاؤ کون ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور وہ کون سی ذات ہے جو آسمان سے پانی برساتی ہے اور تمہارے لیے اس زمین میں سے خوبصورت لہلاتے اور چمک جو خوبصورت باغات تمہارے لیے پیدا کرتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا ہے؟ اللہ کی ذات کا تعارف کرایا ہے. سب سے زیادہ قرآن کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اللہ کی ذات کا تعارف کہ جس کا اللہ سے تعلق بن گیا، جس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے اپنے مالک کو پہچان لیا، اس کی ذات کا یقین اس کے دل میں آ گیا. اپنے نفع میں، نقصان میں، عزت میں، ذلت میں، خوشی اور غم میں، اپنے تمام مسائل میں اس کا کیا یقین کہ یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں. اللہ ہی خوشی دیتے ہیں، اللہ ہی غم دیتے ہیں. بیماریاں خود بخود آ جاتی ہیں کہ نہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے اور یاد رکھو ان آنے والی بیماریوں کو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو دور کر سکے. ایک اللہ کی ذات ہے جو ان بیماریوں کو ختم کرتا ہے، ان بیماریوں سے شفا. یہ ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر آ جائے. آج سب سے بڑا مسئلہ، آج کا نہیں تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف نگاہیں لگا لیتے اور اپنے نفع اور نقصان میں نقصان کی امیدیں مخلوق سے وابستہ کر لی. اور انبیاء علیہ السلام کی مرکزی دعوت یہ تھی کہ مخلوق محتاج ہے، مخلوق نام محتاجی کا ہے. جو اپنا وجود لانے میں محتاج ہو وہ کسی کے نفع اور نقصان کا کیا مالک ہو سکتا؟ جو اپنے وجود کا اختیار نہیں رکھتا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان تجھ پر ایک زمانہ وہ بھی گزرا. آج تو دنیا میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. نمرود نے کیا کہا؟ انا ربکم. اللہ کہتے ہیں، رب العزت فرماتے ہیں انسان ذرا تو سوچ
کہ ایک زمانہ تجھ پر وہ بھی گزرا ہے کہ تو دنیا کی کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان، اے انسان تیری تخلیق ہم نے کی ہے، من نطفۃ، ایک قطرے سے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اور اس خلاق عالم کا دیکھیے وہ کیسا شاہکار، ان ربک هو الخلاق العلیم۔ اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے، انسان ذرا غور کر، اپنی پیدائش پر غور کر، اگر مجھے سمجھنا چاہتا ہے، میری طاقت کو جاننا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے اس انسان کو جو تخلیق کیا ہے، اس کی پیدائش کی ہے، اللہ نے مٹیریل کون سا استعمال کیا؟ خلقناہ من ماء مہین، سب سے زیادہ گھٹیا پانی، سب سے زیادہ گھٹیا وہ قطرہ مٹیریل جس کے اللہ رب العزت نے بنانے پر آیا تو اللہ نے یہ خوبصورت انسان بنایا، جس کی اللہ خود کا اپنے قرآن میں تعریفیں کر رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کبھی انسان اپنے غور میں فی انفسکم افلا تبصرون، دعوت فکر دے رہے ہیں کہ تو اپنے آپ میں ذرا غور کر کے دیکھ، تجھے تیری ذات میں نظر آؤں گا، میری قدرت نظر آئے گی، میری طاقت نظر آئے گی۔ خلقنا النطفۃ علقہ، اس اللہ نے اس قطرے سے کیا بنایا؟ ایک لوتھڑا، جمع ہوا خون، ثم خلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ایک لوتھڑا بنایا، ثم خلقنا المضغۃ عظاما، اس لوتھڑے سے اللہ نے وہ ہڈی بنائی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوتھڑا خون کا ایک لوتھڑا ہے، ایک مضغہ جو نرم ہے، نرم، اس کو پگھلائے تو پگھل جائے، اور جو چیز کائنات کے مالک نے بنائی ہے، آدمی کا سارا جسم ختم ہو جاتا ہے، ہڈی انسان کی ختم نہیں ہوتی۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر فکسونا العظام لحما، پھر اللہ کہتا ہے تیرے جسم پر یہ گوشت کا لباس میں نے چڑھا ہے۔ پھر مجھے چھوڑ کر تم کدھر جاتا ہے؟ کیوں؟ تیری نگاہیں کدھر جا رہی ہیں؟ اس اللہ نے جب یہ پیٹ میں تھا ماں کے 4 مہینے کے بعد اللہ نے اس میں روح ڈال دی، اب اس کا جسم نشو نما چاہتا ہے۔ اس کے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر، فی ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ نے 3 اندھیروں کے اندر، 3 اندھیروں کے اندر اللہ نے اس انسان کی نشو نما کی ہے، اس کی پرورش۔ بتاؤ کون ہے؟ پیٹ کا اندھیرا، جلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں کے اندر یہ سارے کا سارا خوبصورت انسان بنانے والا کون ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو ماں کے رحم میں تیری خوبصورت تصویر بنا رہا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کیسا خوبصورت انسان کے جسم کے کسی ہر عضو کو دیکھے میرے دوستو، خدا کی قسم اس کا ہر عضو کو اپنے مالک بنانے والے کا پتہ بتا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ، اس کی یہ کونیاں دیکھ لیجیے، ان کے اندر یہ مڑنے کی صلاحیت، صرف اس پورے جسم میں اللہ اس کو اگر سیدھا کر دیتے، سٹریٹ کر دیتے، مجھے بتائیے یہ اپنا ذاتی کوئی کام نہیں کرتا، کون کر رہا ہے؟ وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا اللہ، وہ تمہیں بڑھا رہا ہے۔ میں دوستو سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے، انسانیت کو اپنے رب کا تعارف کرنا ہے، اللہ کو پہچان، اللہ سے تعلق بنا، اور چھوڑ دو ادھر ادھر بھاگنا، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، میں نہیں کہیں نہیں بھاگنا، لوگوں کہیں نہیں بھاگنا، تمہاری دوڑ کس طرف ہو؟ اللہ اللہ کے پاس آؤ گے، تمہارے سارے مسئلے، سارے مسئلوں کا حل تمہارے رب کے پاس، تمہاری ساری پریشانیوں کا حل تمہارے
رب کے پاس اللہ سارے مسائل آج پتہ نہیں انسان کس کس کے پیچھے بات جس کے پیچھے بھاگتا ہے جس مسئلے کو یہ لے کر دوسرے کے پاس جاتا ہے خدا کی قسم اس مسئلے میں وہ آدمی جس کے پاس اس سے زیادہ مبتلا ہوتا ہے. وہ ایک قصہ مشہور کہتے ہیں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا والد کہنے لگے کہ شکار کھیلتے ہوئے کہیں جنگل میں چلا گیا, ساتھیوں سے بچھڑ گیا, پیاس کی شدت تھی. ایک باغ والے سے کہا مجھے کچھ پینے کے لیے دو. اس نے اس کو انار کا جوس بنا کے دیا, نکال کے دیا, اور اس کو کہا اس نے کہ جب تو شہر میں آئے تو میرے پاس ضرور آنا تاکہ میں تیری اس خدمت کا صلہ تمہیں دوں گا اور میں اپنے حیثیت کے مطابق تجھے اس کا صلہ دوں گا. اللہ اکبر. اور اپنے کرندوں سے بتا کہ اس حیثیت اس حالت کا آدمی آئے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا. اللہ. اب یہ فقیر سادہ آدمی کہیں شہر میں گیا, دلی میں آ گیا, یاد آیا کہ بادشاہ وقت میں مجھے ملنے کو کہا تھا. یہ چلا گیا, پرندوں نے کہا ہاں ہاں بادشاہ نے ہمیں بتایا تھا. اس کو لے کے کہا بادشاہ کہاں ہے؟ آج کل کے بادشاہ کلبوں میں ملتے ہیں, اس وقت کے بادشاہ مسجدوں میں ملا ہے. اس وقت کے بادشاہ کہاں ملتے تھے؟ اب یہ چلا گیا, بادشاہ نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ یہ کر دے, اے اللہ یہ کر دے, اے اللہ یہ کر دے. اللہ. یہ کچھ دیر کو دیکھتا رہا کہ جس کو میں بادشاہ سمجھ کر آیا ہوں وہ خود مانگ رہا ہے. پھر یہ اٹھ کر چلا آیا. بادشاہ جب میں فارغ ہوا, لوگوں نے بتایا وہ اس قسم کا آدمی آیا تھا. کب پکڑ کر لاؤ اس کو لائے. کہا میں نے تجھے کہا تھا میرے پاس آنا, میں تجھے اپنی شان کے مطابق دوں گا. کہا بادشاہ آیا تو اسی غرض سے تھا, لیکن جب تجھے میں نے مانگتے ہوئے دیکھا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کسی منگتے کے سامنے میں اپنا ہاتھ ہے. اللہ. یہ سارے کے سارے منگتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسان تم اللہ کے منگتے ہو, فقیر ہو, واللہ الغنی, اللہ تمہارا داتا ہے, اللہ تمہیں عطا کرتا ہے. تو میرے دوستو پہلی محنت سارے نبیوں کی بنیادی محنت یہ تھی کہ اس انسان کا تعلق اس کے رب کے ساتھ. یہ اپنے اللہ کو پہچان لے, اپنے اللہ کے سامنے اپنے سارے مسائل رکھے. تیرے کون سا مسئلہ ایسا ہے جس کا حل تیرے مالک کی, اور اس سے مسائل حل کرنے کے لیے اللہ نے طریقہ بھی سکھایا ہے, مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, نماز کے ذریعے اپنے اللہ سے اپنے جو مسئلہ پیش آتا ہے اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرو. اسی میرے دوستوں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنے اللہ سے تعلق قائم ہے. ہم اپنے اللہ کو پہچان لے, ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں, اس لیے آج اس کی بات نہیں مانتے. اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے, دس سے مس نہیں ہوتے, کان پر جو نہیں لکھتی. کیوں کہ آج ہمیں اللہ کی طاقت اور قوت کا پتہ ہے. وہ اللہ ہے جس نے قوم عاد کو آم کی آن میں بڑے بڑے تناور درختوں جیسے تھے زمین بوجھ کر دیا, قوم نوح کو برباد کر دیا, قوم شعیب کو ختم کر دیا. وہ اللہ جس نے سازگار بنایا, زمین بنائی, کہ سارے کائنات کا نظام جس کے قبضے کے اندر جکڑا ہوا ہے وہ ہے اللہ. اور وہ کہہ رہے ادعونی استجب لکم, ادعونی استجب لکم. میرے بندو آؤ نا, مجھ سے مانگو تو صحیح. تم مجھ سے مانگو. دنیا کے لوگوں کے پاس جاؤ گے مانگنے کے لیے, ان کے ماتھے پر شکن آئے گا,
ان کا دل تنگ ہوگا، اور خدا کی قسم جب تم میرے در پر آؤ گے، مجھ سے مانگو گے، تو تمہارے مانگنے پر تو میں تم سے خوش ہوں۔ آج تو ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی، تعلق چھوڑ دی۔ اسی میرے دوستوں ہمارا اپنے اللہ سے تعلق بن جائے، یقین ٹھیک ہو جائے ہمارا۔ یہ دعوت اور تبلیغ کی بہن مولانا غیاث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں اس کا کوئی نام رکھتا تو اس کو تحریک ایمان نام، کیا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اندر خراب ہے، پتہ نہیں کس کس کو ہم نے اپنے اندر بٹھایا، اور اللہ بڑا غیور ہے، اللہ کا خیر آئے گا پھر اللہ اس دل میں نہیں ٹھہرتا، اور جب اللہ آئے گا تو اللہ اپنے غیر کو برداشت نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو اللہ سے ہمارا تعلق ہے، اور اس تعلق کو بنانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندگی لے کر آئے ہیں، وہ زندگی لے کر آئے ہیں جو آدمی اس زندگی کو اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے خوش ہو کر اس کے سارے مسئلے حل فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام علیہ مبارک زندگی، اللہ نے آپ کی زندگی میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رکھی، خوشیاں رکھی ہیں، چین رکھا ہے، سکون رکھا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی گزارنے کا خوبصورت حسنہ حسین سے ہے، خوبصورت ماڈل، خوبصورت طریقہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی کامیاب ہوئی ہے ہستی ہو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ کی ہر سنت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ کی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کا وہ حصہ، یہ بھی کہ مکہ افضل ہے، مدینہ افضل ہے، یہ بھی ویسے چلی ہیں محققین کے درمیان، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جس زمین پر آرام فرما رہے ہیں، زمین کا جو حصہ آپ کے جسد اثر سے لگا ہوا ہے وہ زمین ہے، مٹی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر کو چھونے کی وجہ سے اس نے کیا مقام اور مرتبہ فرمایا وہ مکہ سے بھی افضل ہے، مدینہ سے بھی افضل، اور یہاں تک بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ جب وہ مٹی جو حضور کے جسم عطر سے لگ کر اتنی قیمتی بن جائے اور اس جسم عطر سے نکلے ہوئے میرے دوستوں خوبصورت اعمال اور خوبصورت طریقے اللہ کے یہاں کتنے پسندیدہ ہوں، کتنا مرتبہ اور مقام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی خوبی کیا تھی، آج خدا ہمیں معاف فرمائے، کہتے ہیں جناب سنت ہی جو ہے، سنت ہے جی، چلو کوئی بات نہیں، سنت ہے، بھائی یہ سنت کس کی ہے؟ اس ذات کی ہے جو کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ بڑھائی، جس کی سنت میرے دوستوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور جس کی سنت پر چلنے سے اللہ دنیا بھی بناتے ہیں آخرت بھی بناتے ہیں، اس ذات کی سنت۔ صحابہ کو مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو میرے دوستوں اس کو اپنایا، اس کو اپنے اندر لایا، اتنا اہتمام کر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا، چھوٹی چھوٹی بات کو بھی دیکھتے تھے کہ حضور کی سنت کے خلاف نہ، حضور کی اس زندگی پر چلنے کی برکت سے اللہ نے پھر ان کو وہ مقام عطا فرمایا، ساری دنیا کی طاقتوں کو اللہ نے صحابہ کے پاؤں کی ٹھوکروں سے اللہ نے پاس کر دیا۔ حضور پر مبارک زندگی اللہ نے اس نے دنیا کی بھی کامیابی رکھی، آخرت کی بھی کامیابی، اس کا اہتمام تھا صحابہ کا، اپنی صورت اور سیرت نبی کریم علیہ السلام والی بنایا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے پھر اللہ رب العزت اللہ اپنے محبوب کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس خوش نصیب کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جس کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نظر۔ صحابہ کو کس چیز میں عزت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہر کام میں
بلکہ سنت عالیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام شاگرد نافع صاحب ہیں. ایک جگہ عبداللہ بن عمر مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے، ایک کونے کی طرف گئے، بیٹھے اور اٹھ کر آ گئے. شاگرد نے کہا عرض کی استاد محترم آپ ایک طرف بھی ہوئے، بیٹھے بھی اور اٹھ کر آ گئے، سمجھ ہی نہیں آئی. فرمایا ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضا ہوا، آپ نے وہاں بیٹھ کر تقاضا کیا، مجھے حاجت نہیں تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کر گئے تھے، میں بھی یہاں بیٹھ کر گیا. یہ کیا تھا؟ اہتمام تھا سنت کا. اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا. ایمان والا مرد ہے جو مرد یا عورت زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی حیات طیبہ نصیب فرمائے. اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانا ہے. خوشی میں بھی ہم نے، غم میں بھی ہم نے. اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھر کا نظام، کھانا پینا، اپنا کاروبار، ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے. خدا کی قسم دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے. کسی یہودی سے پوچھ کر دیکھ لیجئے، کسی عیسائی سے پوچھ کر دیکھ لیجئے، تمہارے پاس تمہارے نبی کی پوری زندگی موجود ہے. خدا کی قسم ان کے ہاں کا جواب نہیں ملے گا. اور یہاں پر میرے دوستو ہمارے پاس اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ کیفیات بھی موجود ہے. آپ دیکھتے کیسے تھے یہ بھی حدیث میں آتا ہے، آپ بات کیسے کرتے تھے یہ بھی حدیث کے اندر، آپ چلتے کیسے تھے یہ بھی حدیث کے اندر، آپ کی گفتگو کا انداز کیا تھا. بلکہ ایک حدیث حضرت ہند میں نبی حالہ کے حدیث میں آپ گفتگو کرتے ہوئے یوں کیا کرتے تھے، کبھی اپنے انگوٹھے کو دائیں ہاتھ کے دہی پر مارا کرتے. اتنی بات آج الحمدللہ ہمارے پاس نہیں. لیکن میرے دوستو غم کی بات یہ ہے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے. اور کیا حدیث ہے صحیح امان میں آپ نے پڑھی ہے، حضور کی سنت کو چھوڑ دو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. اس کی نیت کریں انشاءاللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانا، چھوٹی بڑی ساری سنتوں کو اپنانا ہے. ہر سنت خدا کی قسم ہمیں جنت میں لے کر، ہر سنت ہمیں جنت میں لے کر. اور میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اپنے اللہ سے کیسے اپنا تعلق جوڑنا ہے. نماز سکھائی ہے، نماز کے ذریعے کہ بندے کا اپنے اللہ سے براہ راست تعلق قائم ہو جاتا ہے. درمیان کے بعد سے خدا کی قسم اللہ نے یہ نماز شکل میں جو مسلمانوں پر عبادت کی ہے، دنیا کے کسی مذہب کو اتنی خوبصورت اور اس انداز کی عبادت کسی کو نہیں کہ جس میں بندے اور اس کے رب کا آپس میں براہ راست تعلق ہے. سارے رشتے ختم، سارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں. اور ابھی جو باقاعدہ فرمایا بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب اللہ کے اور بندے کی گفتگو چل رہی ہے، براہ راست گفتگو ہے، براہ راست واسطوں سے بغیر. اللہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے بندوں کے لیے حمدنی عبدی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنى علی عبدی. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اب اللہ کا جواب آ رہا ہے مجدنی عبدی. پھر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا نصف لی نصف لک ولعبدی ما سأل. اب بندہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق. آج امت نماز کو چھوڑ گئے. حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور آج امت نے سب سے زیادہ ضائع کیا تو نماز. کتنے پرسنٹ نمازی جی؟ 2%، کہیں جناب 5%. اور نماز اس کی اہمیت اللہ کے محبوب سے فرمایا نماز کا دین میں وہ درجہ ہے جو سر کا جسم کے اندر ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اتنی سخت بات فرمائی
جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر۔ پھر علماء نے اس میں تعبیریں کی ہیں کہ جو انکار کرے لیکن آپ کا فرمان سننا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے نماز اپنا تعلق بنانے کے لیے اور ہمیں سارے مسئلے ابو ہریرہ پیٹ کے بل لیتے ہوئے، مسائل تو کافروں کے ہیں، خدا کی قسم مسلمانوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی رب سے جان پہچان ہے، کوئی مسئلہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسئلے کا پیٹ پکڑے ہوئے فرمایا تم فصل لے، ابو ہریرہ کھڑا اور نماز پڑھ، اللہ نے نماز میں شفا دی۔ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا فرض ہے الصلاۃ، فوراً آپ نماز کی طرف متوجہ اور امت کو بھی اسی پر ڈالا۔ کوئی مسئلہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کے ذریعے اپنے مسئلے، اور آج مسلمان نے نماز کی جو نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم اپنی نماز کی طرف اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے جنہیں اپنی نماز کی خبر ہی نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، نماز کو بڑا اللہ کا حکم ہے، اور قیامت میں اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلا سوال اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے اعمال میں سے ایمان کے بعد وہ نماز کا۔ نماز پوری ہوئی تو باقی بھی کام پورا ہو جائے گا، نماز میں کمی ہوئی تو پھر خرابی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں اور پھر نمازوں کو سیکھ کر نمازوں کو بنا کر پڑھیں۔ آج مسلمان ہمارے تلفظ سے ہی نہیں، اللہ کی قسم سنتے ہیں جو نمازی ہیں، بے نمازوں کی بات نہیں کر رہا، جو نماز پڑھنے والے ہیں، بچپن میں جو نماز سیکھی تھی، موت تک اسی درجے پر، اسی طریقے پر، وہی الفاظ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ کفریہ الفاظ کہہ رہے ہیں یا اس میں ایمان کے الفاظ، ایسے الفاظ اب زبانوں سے تھا، اور مطمئن ہو کر نماز پڑھتے۔ تبلیغ والے آ کر کہتے ہیں بھائی اللہ کے راستے میں نکلو، دین سیکھنے کے لیے کہتے ہیں ہم دین پر چل رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز سنو، تو ایسے جملے نماز سے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے دوستوں، اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہ اپنے نماز کے تلفظ ہم سے کریں۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ اپنے تلفظ سے بھی کرے نماز کے۔ علماء اللہ الحمدللہ ہر جگہ موجود ہیں، جائیں علماء اللہ کے پاس جا کر اپنے نماز کے تلفظ اپنے ارکان ٹھیک کریں، اور اللہ کی قسم اللہ نے معاف فرمائے۔ آج کے طرح مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں، کہ اگر صحابہ میں سے کوئی دیکھ لے دمشق کی جامع مسجد میں کس کا دور ہے؟ صحابہ کا دور ہے۔ حدیث کے اندر واضح آتا ہے دمشق کی جامع مسجد میں حضرت حذیفہ رازدار نبوت صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، فرمایا کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 خریفا، مجھے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے۔ آپ نے فرمایا سن لے اللہ کی قسم، اگر تو اس نماز پر مر گیا تو قیامت میں تو حضور کی ملت سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا اکبر السارقین، چوروں میں سب سے برا چور وہ ہے۔ ہم فضائل اعمال میں ان حدیثوں کو سنتے ہیں اور ادھر سے سن کر ادھر سے دیکھا۔ آپ نے فرمایا چوروں میں سب سے برا چور کون ہے؟ جو نماز سے چوری کرے۔ کیف یسرق صلاتہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کو نماز سے کیسے چوری کرے گا؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، وہ اپنے رکوع پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا نہیں کرتا۔ نماز تو پڑھتے ہیں، جو پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، اس ہماری نماز کا ہی ہے۔ فرمایا 7 حدیث فضائل اعمال میں لکھی 7 سال تک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز بھی قبول۔ فکر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ فکر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ فرمایا نماز پڑھتا ہے اللہ سے تعلق بنانے کے لیے، اتنی بری پڑھتا ہے کہ بجائے اللہ سے تعلق بننے کے اللہ سے دوری کرتا ہے۔ اس لیے نمازوں کو سیکھیں اور سکون کے ساتھ پڑھیں نماز۔ رکوع سجدے یہ دوڑ والا کام چھوڑ دیں، یہ تو اللہ سے ملاقات ہے میرے دوست۔ اللہ سے تسلی سے ایک شخص آیا، بخاری مسلم کی روایات ہیں اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت مشہور روایت ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے نماز پڑھی اور آپ کے قریب دوسرا آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ، تو نے نماز
پڑھی ہی نہیں. حضور کے دور کے اس آدمی کی بات جو حدیث کے اندر ہے, کیا فرمایا, نماز پڑھ, تم نے نماز پڑھی نہیں, پھر گیا جیسی کیسی پڑھتا تھا, پھر آپ نے یہی فرمایا صلی فإنک لم تصلی, دوبارہ نماز پر نماز نہیں پڑھی, تیسری دفعہ پھر کہنے لگا اللہ کہ تم مجھے سکھایا, پھر آپ نے اس کو سکھایا, کھڑا ہو تسلی کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ, پھر رکوع کر, ثم ارکع حتی تطمئن راکعا, یہاں تک کہ تو پورے اطمینان سے رکوع کرے. ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا نیچے ہوتے ہیں, پھر اٹھ کر پتہ نہیں نماز میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ جیسے کوئی پیچھے دشمن لگا ہوا ہے, ہمیں نماز میں دیکھ لیا تو اس نے ہم کو مار. اور صحابہ کہتے ہیں میرے دوستو, نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر لگ گیا, یہ ہمارے فضل اعمال نے لکھا, کل نہیں نکل رہا, کل چپ کر جاؤ, حضرت علی کو نماز پڑھنے دو, یہ نماز پڑھیں گے ہم تیر نکال لیں گے. نماز کے بعد تیر, کچھ لوگ حضرات کو پاس بیٹھے ہوئے دیکھا, تیر نکالنے کے لیے آئے ہو, فرمایا نہیں وہ تو ہم نے نکال دیا, فرمایا مجھے خبر بھی نہیں. اللہ ایسی نماز دیکھنا چاہتا ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے نماز بنانے کی, آج سب سے زیادہ کم ہے. آپ نے فرمایا ثم ارکع, پھر تو رکوع کر حتی تطمئن راکعا, یہاں تک کہ تو اطمینان سے رکوع کر دے. آج ہمیں اور آپ ذرا دیکھیں, پھر تو کھڑا ہو حتی تعتدل قائما, یہاں لفظ عدل استعمال کیا ہے. کیوں؟ ہم اٹھ کر دوڑنے زمین پر سر مارنے کی کوشش کرتے ہیں. کھڑا ہو یہاں تک کہ تو کھڑے ہونے کا پورا عدل کرے, اس کو پورا انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ کھڑا ہو, یعنی پورے اطمینان سے کھڑا ہونے کے ساتھ. پھر تو سجدہ کرے, ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم اسجد حتی تطمئن جالسا. ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رکن کو, ایک ایک رکن کو سمجھایا. رکوع سے کو اطمینان سے کرو, سجدے کو اطمینان سے کرو, جلسہ اطمینان سے کرو. تو اس لیے میرے دوستو نماز کو سیکھنا ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کرتے تھے, جس کی نماز جتنی جاندار ہوگی اتنی زندگی اس کی اتنی شاندار. آج ہماری زندگیوں میں گڑبڑ کیوں ہے؟ بنیاد ہماری خراب ہے, نماز ہی ہماری خراب ہے. ایک جا رہے تھے بزرگ, غزل مولانا یوسف صاحب کسی بزرگ کا واقعہ ہے, ان کو راستے میں رکاوٹ ہے, گرنے لگے, تو فوراً فرمایا تیرا نماز میں دھیان ٹھیک نہیں ہے ورنہ تجھے چھٹانا لگتا. تو اس لیے میرے دوستوں بہت ضروری ہے ہم اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں اطمینان سے, اور یہ رکوع سجدے کی دعائیں ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. مولانا جمیل صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, رائے میں بھی تمام جان پر بھی پوری ترغیب دیتے. فرائض میں تھوڑا مشکل ہے امام صاحب کے پیچھے, لیکن اپنے نوافل میں, سنتوں میں, وطروں میں خوب ہم یہ دعائیں سیکھ کر اپنی نماز کو سکون والی نماز بنانے کی کوشش کریں. پھر یہ نماز, اس نماز کے ذریعے ہم پھر اللہ سے اپنے سارے مسائل, پھر یہ نماز میں اللہ کے قریب کرے, پھر اللہ سے تعلق بنے. اس کے لیے میرے دوستوں ہمیں اپنے اللہ نے جو دین دیا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہماری زندگی مرضی کی نہیں ہے, ہمیں اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے. دین سیکھنے سے آتا ہے. دین کا علم, یہ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, یہ اللہ کے فرمان ہے, یہ فرض ہے, فرض مسلمان مردوں کو پر دین کا. اور آج اللہ معاف فرمائے, بوڑھے ہو گئے, شرم میں ساری زندگی گزر گئی, کلمہ ٹھیک نہیں, کبھی نہیں سنایا. دین کے مسائل یعنی وہ نماز سے پہلے بیان کری تو 10 سال فرمایا کہ ہمیں ہر ایک کو جس لائن میں ہم جس شعبے کے ہیں اس شعبے کا دین سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہر شعبے کا دین سیکھنا ضروری ہے. اپنی مرضی سے نہیں, ہم نے زندگی اللہ کے رسول کے مرضی کے مطابق گزاری. ہمارا کھانا پینا, شادی بیاہ, ہمارا کاروبار, قیامت میں سوال ہوگا. جس پہلے لا تزال قدم عن عبد حتی یسأل عن اربعین, میں قیامت میں اس آدمی کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دی. پہلا سوال عن عمری فیما افنا, بتا اپنی عمر جو میں نے تجھے دی تھی زندگی کا بہترین اور میری بہت بڑی نعمت تھی, کہاں ختم ہوئی.
وان شبابی فیما ابلا، اور بتا اپنی جوانی کو کہاں تم نے ختم کی. وان مالی، اور تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا. فیمت کا سبب و فیما انفقا، بتا مال کیسے کمایا. جہاں سے ملا کما دیا، جہاں سے مال نہیں مال کمائیں گے کہاں سے؟ جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین نے، اسلام نے، شریعت نے جس کی اجازت دی ہے ان ذرائع سے مال کمائیں گے، ان ذرائع سے. تو اپنے جس شعبے کے اندر لگے ہوں اس شعبے کا دین سیکھنا ضروری ہے، اور شرمائے نہیں. علماء کے پاس جائیں، علماء کا احسان ہے. دنیا دار ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں نا، ذرا مسئلہ پیش کریں. کیوں جی مجھے ذرا کام میں درد ہے ڈاکٹر ہے، وہ کہے گا 1500 روپیہ جمع کراؤ. اور علماء کے پاس آئیں گے، خدا کی قسم وہ آپ کو چائے بھی پلائیں گے اور آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش بھی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے خدمت میں ایسا کہ رسول بوڑھا ہو، ہڈیوں میں جان نہیں ہے اور میں زیادہ چل نہیں سکتا ہوں، چل بھی نہیں سکتا ہوں. میں آیا ہوں آپ کے پاس کہ آپ مجھے کچھ ارشاد فرما دیجیے. وہ آؤ جس ایسا کہ رسول اللہ بھاشا بھی اتنا نہیں ہے کہ جو میں زیادہ باتیں یاد کر سکوں. تو جو سمجھائیں تو وہ تھوڑا سا مختصر سی کوئی بات سمجھائیں. اللہ اکبر. آپ نے اس صحابی سے کیا فرمایا ذرا لیا، اور آپ بھی کان کھول کر ما مررت من شجر ولا حجر الا استغفر لك. اے میرے صحابی، جس درخت کے پاس سے تو گزرا، جس پتھر کے پاس سے تو گزرا ہے، تو علم سیکھنے کے لیے آ رہا تھا، وہ پتھر اور وہ درخت تیرے لیے استغفار کر. تو سیکھیں گے نا انشاءاللہ. اپنی نمازیں، اپنے دین کے تمام شعبے، جن شعبوں میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں. مسلمان جاہل نہیں ہوتا، مسلمان جاہل نہیں ہوتا. جہالت سے جب مسلمان ہوتا ہے جہالت سے نکلا. ضروری دین ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اور اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے، اللہ کی ذات اس سے ہمارا تعلق بن جائے. میرے دوستوں اس کے لیے اس کے پیارے پیارے ناموں سے ہم اس کا ذکر کریں خوب اللہ. اور سب سے زیادہ اللہ سے تعلق اللہ کی کلام قرآن مجید سے پیدا. تو قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھیں تلفظ کے ساتھ اور اس کو پڑھیں خوب. قرآن کہا کہ سال میں 2 دفعہ اس کو ختم کریں. جتنا زیادہ قرآن مجید پڑھیں گے اتنا زیادہ میرے دوستوں قرآن کا نور ہمیں ملے گا، قرآن کا نور حاصل ہوگا. اور اسی طرح اللہ کے ولی اللہ الاسماء الحسنى فادعوا بها، اللہ کے سارے پیارے پیارے ناموں اور اس سے اللہ کو پکاریں. سبحان اللہ، الحمدللہ. آج کے موقع پر پچھلے سال امام کعبہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے. شیخ ماہر محمد شبیر کے غالباً جمعہ پر آ رہے تھے، تو چونکہ حج کے بعد کا حدیث میں آتا ہے کہ وہ ذکر اللہ کا ذکر کرو، اس پہ فرما رہے تھے کہ قرآن مجید کے بعد اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ جو کلمے ہیں وہ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں آتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کنز من کنوز الجنہ. یہ لا حول ولا قوت یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ اس سے 4-5 بیماریوں کے بارے میں فرمایا، اللہ اس بیماریوں سے اللہ نجات دے. تو اس لیے میرے دوستوں اللہ کا ذکر کریں. سب سے زیادہ کسی کثرت کا حکم ہوا ہے تو اللہ نے ذکر کیا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور فرمایا الذین یذکرون اللہ، تعریف کی اللہ نے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ ان خوش نصیب لوگوں کی تعریف کر رہا ہے. اس لیے میرے دوستوں اللہ کی زبان، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہماری زبان بالکل لسان تب نہیں چاہیے. جتنا اللہ سے ذکر کریں گے اتنا اللہ سے تعلق. اور پھر ساتھ ساتھ وقت کم ہے میرے دوستوں، اعمال کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس اعمال کو ساتھ لے کر جانا بھی ضروری ہے. کیوں جی دن بھر محنت کی، پیسے جیب میں ڈالے اور جیب نیچے سے پھٹی ہوئی، بیچارہ مزدوری کر کے آیا تو جیب گھر پہنچا تو جیب خالی. کتنا افسوس ہوگا قیامت کے دن اس کو. اگر
اس نے ان اعمال کی حفاظت نہ کی. اور حدیث قرآن مجید میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کی ایک نیکی پر اس کو 10 ملیں گے. نیکی لے کر جائے گا. نیکی کب لے کر جائے گا کہ اس کے کندھوں پر کسی کا حق نہ ہو. ہم نے سارے حقوق ادا کرنے ہیں. خدا کی قسم دنیا سے مظلوم بن کر چلے گئے تو کوئی بات نہیں، ظالم بن کر چلے گئے تو خیر. فرمایا اس امت کا سب سے فقیر آدمی کون ہے؟ من لا درہم ولا دینار والا، جس کے پاس درہم و دینار نہیں. فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے فقیر آدمی وہ ہے جو پاؤ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن لطم مارا، شتم مارا، اس کو گالی، اس کو مارا، اس کا حق آ گیا، حق لینے والے حق لے جائیں گے اور پھر گناہ اس کے اوپر ڈال کر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. سب سے زیادہ ضروری ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق ہم کھا جائیں. اور اپنے بہن بھائیوں میں، رشتے داروں میں اس کا اہتمام ضروری ہے. جھگڑے ہی جھگڑے ہیں آج حق لے دیں اور یہ پتہ نہیں ہے کہ ان حقوق پر کوئی معافی نہیں ہے. اللہ کے ہاں ان کا حساب دینا پڑے گا. تو اس لیے میرے دوستوں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو برا بلا نہ کہیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کا حق نہ کھائیں. نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کے حق مانگ رہا ہے. اس کی نیکیاں ساری کی ساری ان کو دے دی ہے. تو اس لیے میرے دوستوں دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام تھا. اللہ اکبر، کیا عجیب. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی باتیں مجھ سے نہ کر دیا کرو. جیسے امیر صاحب اس نے یہ کر دیا، امیر صاحب اس نے یہ کر دیا، امیر صاحب آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی باتیں نہ کیا کرو. میرے صاحب نے کیا کرو، میں دنیا سے اپنے سارے صحابہ کے بارے میں دل صاف لے کر جانا چاہتا ہوں. اور آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے صحابہ کسی کا حق اگر میرے پر ہے تو میں آج اللہ کا رسول تمہیں حق دینے کے لیے تیار ہوں. میں دنیا سے کسی کا حق لے کر جانا نہیں چاہتا. یہ تمام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آپ اپنی زندگی میں اور کرے، خاص کر اپنے رشتے داروں میں، بہن بھائیوں میں، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، اسی طرح بچیوں کا حق ہم کسی سے زیادتی نہ کریں. ایک صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بچے کو اتنا مال دیا ہے اور اس پر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارے پاس اور بھی بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. کیا سب کو اتنا دیا؟ کہا نہیں. کہا لا اشهد علی الجور، میں ظلم پر میں اللہ کا رسول گواہ نہیں بن سکتا. اس لیے میرے دوستو ہم اپنے کندھوں کو خالی کر کے تاکہ ہم جو عمل لے کر جائے اللہ کے ہاں پیش کر سکیں اور اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو دکھانا نہیں. کوئی جذبہ اللہ کو عمل میں کوئی جذبہ دل میں پیدا ہوگا تو اللہ کو وہ عمل قبول. کہتے ہیں دماغ میں جیسے آدمی اللہ کا جذبہ اور ایک فیصد جذبہ کوئی اور شامل ہو گیا اللہ 99 کو بھی اس کی طرف ہے. میں کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اللہ راضی. اور اللہ کی قسم میں اکثر کچھ معاملات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ شادی بیاہوں کے معاملے میں نا اکثر کیا ہوا جی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کو ناراض نہ کریں، رشتے داروں کو ناراض نہ کریں. ان کو ناراض کرنے کے لیے ہم اللہ رسول کو بے شک ناراض کریں. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے تو ہوتا ہے. خدا کی قسم یہ بات سن لیں کہ اگر اللہ رسول کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی قسم کبھی کوئی تمہارے ساتھ ناراض کبھی راضی نہیں ہوگا. اور اللہ رسول راضی ہوں گے. اللہ اعلان کریں گے جبریل میں فلاں سے راضی ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو. جبریل فرشتوں میں اعلان کریں گے خدا ابن فلاں سے اللہ راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، تم اس سے راضی ہو. وہ زمین پر ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. اور دوستو اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا کیا. اس امت کا مقام اور مرتبہ اللہ نے کیا شان دی ہے کہ اللہ نے نبیوں کی امتوں کا 25 انبیاء کا ذکر کیا. اللہ نے کسی نبی کی امت کی تعریف میں مذمت بھی بیان کی ہے، تعریف کی ہے تو ایک خوش نصیب امت ہے امت محمد علیہ صاحب السلام. اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ کنتم خیر امت،
کہ اس امت کے ہر فرد کے ساتھ کائنات کا مالک براہ راست اللہ بات کر رہا ہے. ہر امت کے ہر آدمی کے ساتھ، ہر امتی، کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو برے کاموں سے. قرآن میں بھی ان الفاظ کے ساتھ اس امت کی تعریف کی ہے، اور تورات کو دیکھیے تو تورات میں بھی اس امت کی انہی الفاظ کے ساتھ تھا. واقعی منبع فرماتے ہیں لما قرب موسیٰ نبیا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، عرض کی ہے اللہ تورات پہلے مل چکی تھی، اجد فی التورات امتا، یا اللہ میں تورات میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں، خیر الامم، ہم خیر الامم یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اے اللہ وہ ساری امتوں میں بہترین امت ہے جو اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں برے کاموں سے روکتے ہیں. فاجعلہم امتی، اے اللہ میں تیرا خاص نبی ہوں اور میں کریم ہوں، یہ امت تو مجھے عطا کر دے. جواب آیا اور اے موسیٰ تجھے نہیں مل سکتی، تلک امت احمد، یہ امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس امت میں پیدا کی جس کی اللہ نے تعریف کی. قرآن میں بھی اس امت کی تعریف ہے، تورات میں بھی انجیل، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. حضرت داؤد علیہ السلام کو اوحا الی داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی، فرمایا میں اپنا ایک نبی بھیجنے والا ہوں جو سچا ہوگا، صادق ہوگا، جو سید ہوگا. لا اغضب ولا یغضبنی، نہ میں کبھی اس سے ناراض ہوں گا، نہ کبھی وہ مجھ سے ناراض ہوگا. اور پھر آگے اس امت کا تذکرہ فرمایا امت مرحومہ، اس کی امت کیا ہے جی؟ جس پر اللہ نے رحم کر دیا ہے. اس پر اللہ نے آتیتم الفرائض الذی افترضت علی الانبیاء والرسل، میں نے اس کو وہ فرائض دیے جو میں نبیوں اور رسولوں کو دیے، میں نوافل وہ دیے جو نبیوں اور رسولوں کو دیے. کہ کیوں اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز دی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس امت کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے حضور والا کام کیا ہے اس امت کی تقدیم. یہ حضور کی نائب امت ہے. حضور کا کام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا کام، مبارک کام، کہ دنیا میں ایک انسان بھی جہنم میں نہ جائے ایمان کے بغیر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر جو کھائی جا رہی تھی، عزیز ان کا عزیز المرجل. اگر بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے کھولنے کی آواز، اور آپ کو غم کھایا جا رہا تھا. ایک بھی نبی اللہ فرماتے ہیں دائم الفکرہ، آپ پر ایک نہ ختم ہونے والا غم، فکر سوال ہے، متوسل الاحزان، اور نہ ختم ہونے والا غم آپ پر سوال. آپ کو اپنی اور آپ کی بچوں کی فکر نہیں تھی، بلکہ آپ کی فکر یہ تھی ایک انسان اور اللہ کا یاد کا مالک کی طبیعت. کون سی طبیعت دے رہے؟ اے میرے محبوب اپنی جان کو ختم کر، اپنی جان کو ختم کر جا رہے ہیں. یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کے ایمان لانے پر اپنی جان کو. میرے دوستو، اللہ کے نبی کی فکر یہ تھی کہ کوئی انسان ایک انسان پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے حضور والا ہمارا کام، آپ کی فکر، آپ کا غم، آپ کا کام اللہ نے امت کو ہوتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اسی لیے امت کو ساری چیزوں کا کرنا پڑا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس میں جنت حکمت علی الانبیاء حتی تدخلھا، اللہ نے جنت سارے نبیوں کو رسول تک کے لیے حرام کر دی جب تک کہ میں جنت میں نہ جاؤں. سارے نبی جنت کے دروازے پر موجود ہیں، جنت کے دروازے بند ہیں. سنی جانے والے انبیاء علیہ السلام کی جماعت جب دروازے بند ہیں، اعلان ہوگا جب تک محمد مصطفیٰ جنت میں نہیں جائیں گے کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا. اور پھر دوسرا وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور امت تمام امتوں پر جنت اس وقت تک کے لیے اللہ نے حرام کر دی جب تک کہ امت محمدیہ جنت کے اندر نہیں جائے. یہ امت جنت میں جائے گی تو باقی امتیں وہ جنت میں جانے کے لیے اجازت ہے. تو اللہ نے یہ کام کی ہے، یہ محنت کی. اس محنت کی برکت سے اللہ نے صحابہ کو سامان لے کے، اس محنت کی برکت سے اللہ نے صحابہ کو گویا آسمانوں کے اوپر محنت کی برکت. صحابہ نے کام سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
یہ حال ادا کر دیا. پھر آپ نے کام کیا منکم الغائب، جو اس وقت موجود ہیں، اب کہ میں ان پر ذمہ داری ڈالتا ہوں یہ دین ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے. صحابہ نے بتایا کہ نہیں حق ادا کرتے ظلم میں دیکھ کر صحابہ نے اللہ کیے. اس وقت وسائل بھی کوئی نہیں تھے. میرے دوستوں قربانی پیدل اور اونٹوں پر اور خچروں پر صحابہ نے جا کر اونٹوں خچروں پر جا کر اللہ نے صحابہ نے پورے دین کو ساری دنیا کے اندر پھیلایا. اللہ نے آج ہمارے لیے آسانی کر ان کی محنت اور قربانی کی برکت سے اللہ نے دین دنیا کے اندر آنا. اور جو کلمہ صحابہ نے پڑھا تھا آج کے مسلمان نے بھی پڑھا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ بتاؤ نا. یہ صحابہ کا کلمہ کوئی الگ تھا؟ یہ صحابہ کو کوئی الگ ذمہ داری دی گئی تھی؟ وہی ذمہ داری تھی جس طرح صحابہ کی امت کا ہمارا طبقہ ہے آج کا یہ طبقہ کی امت میں لانا. جس طرح صحابہ نے دین کی محنت کی امت کے ذمہ میرے اور آپ کے ذمہ. اس کے لیے دوستو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے دنیا کو اپنا محبوب بنا دیا. اللہ نے گلا کیا نہیں کہ تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے باقی رہنے. آخرت بہتر ہے باقی رہنے والی. دنیا پر محنت کرتے کرتے آدمی نے کھرب روپیہ کما لیا، آج اس کی موت ہوئی اور ایک وہ آدمی مرا جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں. خدا کی قسم موت کا جھٹکا دونوں کو برابر کر دیتا ہے. اس کی پٹائی ہوگی، اس کا اعزاز ہوگا، اس نے اللہ کو راضی. اس لیے میرے دوستو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. جن رات کے 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے کی نیت کریں، اور جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ ملکوں کی نیت کریں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.